بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگ بابا کی ہدایت کے مطابق عباس نے کافی دیر تک گھوڑے پر سفر کیا۔ پھر جب وہ ایک سنسان اور غیر آباد جگہ پر پہنچا تو اس نے گھوڑے کو وہیں چھوڑا اور طلسمی قلین بچھا کر اس پر سوار ہو گیا۔ اس نے قلین کو بدروحوں کے جنگل کی سمت چلنے کا حکم دیا تو قلین کو ایک ہلکا سا جھٹکا لگا اور وہ تیزی سے آسمان کی جانب بلند ہونے لگا، اور پھر خاصی بلندی پر پہنچ کر وہ ایک طرف تیزی سے اڑنے لگا۔ اس کے اڑنے کی رفتار بے حد تیز تھی۔ عباس کا چہرہ غصے سے تنتنا رہا تھا۔ اس کا جی چاہتا تھا کہ وہ جلد سے جلد بدروحوں کے جنگل میں پہنچ جائے اور آگ پری اور مقاشہ جادوگر کے ٹکڑے اڑا کر رکھ دے۔ قلین فضا میں کافی دیر تک اڑتا رہا، پھر اس کی رفتار آہستہ ہونے لگی اور وہ ترچھا ہو کر بتدریج نیچے جانے لگا۔ عباس نے چو کر جلدی سے نیچے دیکھا۔ نیچے ایک طویل و عریض میدان پھیلا ہوا تھا۔ اس میدان کے انتہائی سرے پر ایک بہت بڑا جنگل پھیلا ہوا تھا۔ جنگل دیکھتے ہی عباس نے پہچان لیا کہ یہ وہی بدروحوں کا جنگل ہے جہاں آگ پری نے اسے پھینکا تھا۔ وہ حیران تھا کہ قلین جنگل سے اتنی دور پہلے کیوں اتر رہا ہے۔ قلین تیزی سے نیچے اتر آیا اور زمین کے ساتھ ٹک گیا۔ اچانک عباس کو مقاشہ جادوگر کا دیا ہوا کھوپڑی والا رومال یاد آیا۔ اس نے جلدی سے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا مگر رومال جیب میں موجود نہیں تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ جو چمگادڑ بوتل اٹھا کر لے گئی تھی وہ یقیناً رومال ہی کی چمگادڑ ہوگی۔ وہ کافی دیر تک سوچ میں ڈوبا رہا، پھر وہ قلین سے نیچے اتر آیا۔ چونکہ وہ قلین ساتھ نہیں لے جا سکتا تھا اس لیے اس نے اسے وہیں چھوڑا اور سامنے موجود جنگل کی جانب چلنے لگا۔ جوں جوں جنگل قریب آتا جا رہا تھا عباس کے دل کی دھڑکن تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی تھی، اور پھر وہ جنگل کے قریب پہنچ کر رک گیا۔ اس نے میان تلوار سے کھینچ کر ہاتھ میں پکڑ لی۔ اس نے دل ہی دل میں خدا کو یاد کیا اور جنگل میں داخل ہو گیا۔ یوں ہی وہ جنگل کی حدود میں داخل ہوا، اچانک جنگل کی فضا خوفناک کہکوں سے گونجنے لگی۔ عباس گھبرائے ہوئے انداز میں تلوار مضبوطی سے پکڑے چاروں طرف دیکھتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ اچانک ایک تیز اور کریہا چیخ اس کے عین پاؤں کے پاس ابھری اور عباس بکھلا کر فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے نیچے دیکھا، اس کے پاؤں کے نیچے ایک مینڈک نما جانور دب گیا تھا۔ وہ گھبرا گیا۔ عین اسی وقت کسی نے پیچھے سے اس کی گردن دبوچ لی۔ اس سے پہلے کہ عباس کچھ سمجھتا، اچانک زمین پر بکھری ہوئی جھاڑیاں یوں حرکت کرنے لگیں جیسے وہ سانپ ہوں۔ وہ اچھلیں اور عباس کے جسم سے بری طرح چمٹنے لگیں۔ بے اختیار عباس کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ یہی نہیں، جس نے عقب سے اس کی گردن دبوچ رکھی تھی اس نے ایک زوردار جھٹکا دیا اور عباس اچھلتا ہوا ایک بہت بڑے درختوں کی شاخوں میں ادرجتا ہوا سر کے بل نیچے آنے لگا۔ لیکن اس سے قبل کہ وہ سر کے بل زمین سے ٹکراتا اس کے جسم کو ایک زوردار جھٹکا لگا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اچانک اس کی ٹانگوں کو کسی نے پکڑ لیا ہو۔ دوسرے ہی لمحے وہ فضا میں الٹا لٹک کر جھولنے لگا۔ تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے جا گری اور عین اسی وقت عباس کے سر کے عین نیچے ایک زوردار دھماکہ ہوا اور وہاں آگ بھڑک اٹھی اور آگ کے شعلے بری طرح سے بھڑکنے لگے۔ یہ دیکھ کر عباس کے منہ سے ہولناک چیخ نکلی اور وہ بری طرح تڑپتے ہوئے چیخنے چلانے لگا، اور پھر اس کے جسم پر چمٹی ہوئی خشک لکڑیوں نے بھی آگ پکڑ لی اور عباس کا جسم آگ میں بری طرح سے جلنے لگا، مگر پھر اچانک وہ آگ بجھ گئی۔ اس کے ساتھ ہی عباس کسی پکے ہوئے پھل کی مانند دب سے زمین پر آ گرا۔ اس کے منہ سے اب بھی چیخیں خارج ہو رہی تھیں۔ پھر جب اس نے آگ کو غائب اور خود کو نیچے گرتا ہوا دیکھا تو ایک لمحے کے لیے ششد رہ گیا اور ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے حیرت اور خوف کے عالم میں چاروں طرف دیکھا، لیکن ہر طرف گہری خاموشی تھی۔ وہاں پر موجود ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر تھی۔ عباس نے پریشانی کے عالم میں اپنی میان کی جانب دیکھا تو یہ دیکھ کر اچھل پڑا کہ اس کی میان میں تلوار بدستور موجود تھی، حالانکہ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر چکی تھی۔ پھر تلوار میان میں کیسے آ گئی؟ وہ حیرت زدہ انداز میں بڑبڑایا اور آنکھیں مل مل کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ یا الہی، یہ کیا ماجرا ہے؟ وہ حیرت کے عالم میں بڑبڑایا۔ پھر وہ حیران و پریشان انداز میں آگے بڑھنے لگا، مگر ابھی اس نے چند ہی قدم بڑھائے ہوں گے کہ اچانک درختوں کے عقب سے کٹے ہوئے انسانی ہاتھ نکل آئے۔
ان کٹے ہوئے انسانی ہاتھوں میں لمبی لمبی تلواریں چمک رہی تھیں۔ عباس ان ہاتھوں اور تلواروں کو دیکھ کر بری طرح بکھلا گیا۔ پھر اس نے بھی نہایت پھرتی سے کام لیتے ہوئے میان سے تلوار کھینچ لی۔ کٹے ہوئے ہاتھوں کی تعداد 20-25 کے قریب تھی۔ وہ اچانک حرکت میں آئے اور عباس پر پل بڑھے۔ عباس نے نہایت پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کے وار روکے اور نہایت ماہرانہ انداز میں تلوار چلانے لگا۔ ہر طرف تلواروں کی جھنکار گونج رہی تھی۔ کٹے ہوئے انسانی ہاتھ کچھ اس قدر طاقت سے عباس پر وار کر رہے تھے کہ عباس کو ان کا وار روکنا دوبر ہو رہا تھا، مگر اس کے باوجود اس نے ہمت کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ وہ نہایت دلیری سے ہاتھ چلا رہا تھا۔ اس نے کٹے ہوئے ہاتھوں پر کئی کاری ضربیں لگائیں، مگر یہ دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا کہ اس کی تلوار کا ان کے ہاتھوں پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ نہایت تیزی سے اس پر وار کیے جا رہے تھے۔ کئی بار ایسا ہوا کہ عباس کو ان کے وار کا دباؤ روکنا مشکل ہو گیا۔ لڑتے ہوئے اس کا پاؤں زمین پر جاڑی سے الجھ گیا تھا۔ اس نے سنبھلنے کی بے حد کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا اور وہ دڑم سے زمین پر گر گیا۔ اس کے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ اس نے سوچا کہ اگر اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو تلواریں یقیناً اسے بری طرح کاٹ کر رکھ دیں گی۔ اس نے دل ہی دل میں خدا کو یاد کیا اور آنکھیں بند کر کے مرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ چند لمحے گزرنے کے بعد جب کوئی رد عمل نہ ہوا تو اس نے ڈرے ڈرے انداز میں آنکھیں کھولی۔ اس نے دیکھا کٹے ہوئے ہاتھ بددستور ہوا میں تلواریں لہرا رہے تھے، مگر نہ جانے کیا بات تھی، وہ نیچے آ کر حملہ کرنے سے گریز کر رہے تھے۔ یہ دیکھ کر عباس جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا اور یوں ہی وہ اٹھا، ہاتھ ایک بار پھر اس پر جپٹ پڑے۔ عباس یہ دیکھ کر جلدی سے نیچے جھک گیا۔ یوں ہی وہ نیچے جھکا، تلواریں لہراتے ہوئے ہاتھ دوبارہ اوپر اٹھ گئے۔ یہ دیکھ کر عباس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ سمجھ گیا یہ ہاتھ اس وقت حملہ آور ہوتے ہیں جب وہ کھڑا ہو، نیچے بیٹھنے یا لیٹنے پر یہ حملہ نہیں کرتے۔ وہ جلدی سے پیٹ کے بل زمین پر لیٹ گیا اور پھر رینگتا ہوا سامنے کی جانب بڑھنے لگا۔ تلوار والے ہاتھ بددستور فضا میں متحرک تھے اور عباس کے اٹھنے کا انتظار کر رہے تھے، لیکن عباس نے اٹھنے کی کوشش نہ کی اور مسلسل رینگتا ہوا آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ اچانک اس نے تلواروں والے ہاتھ کو آگ لگتے دیکھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے فضا میں موجود تمام ہاتھ جل کر راکھ ہو گئے۔ یہ دیکھ کر عباس کا دل مسرت سے جھوم اٹھا۔ وہ سمجھ گیا کہ چونکہ ان کے ہاتھوں کا اس پر وار نہ چل سکا، اس لیے زیادہ وقت گزر جانے کی وجہ سے ان کا طلسم ختم ہو گیا اور وہ جل گئے۔ عباس نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا اور ایک بار پھر آگے بڑھنے لگا۔ جنگل میں اس وقت کافی روشنی ہو رہی تھی، شاید ابھی سورج غروب نہیں ہوا تھا۔ گو جنگل کے گھنے درختوں کی وجہ سے روشنی یہاں ناکافی تھی، مگر اس کے باوجود عباس کو راستہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ راستے میں اس کے سامنے کئی مشکلات آئیں، مگر عباس نے بزرگ بابا کی دی ہوئی تلوار سے ان مشکلات پر قابو پا لیا اور مسلسل آگے بڑھتا رہا۔ کئی بار درختوں کی لمبی لمبی شاخوں نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا، مگر عباس تلوار سے ان شاخوں کو کاٹ کر رکھ دیتا۔ یوں ہی شاخیں کٹیں، ان کے کٹے ہوئے سروں سے یوں خون بہنے لگتا جیسے کسی انسان کی انگلی کاٹ دی گئی ہو۔ عباس ہر خوف سے بے نیاز ہمت اور جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے آگے بڑھتا جا رہا تھا کہ اچانک ایک زوردار چنگاڑ نے اس کے اٹھتے ہوئے قدم روک دیے۔ چنگاڑ اسے سامنے کی جانب سے سنائی دی تھی۔ عباس نے سامنے دیکھا، مگر چونکہ ہر طرف بڑے بڑے گھنے درخت تھے، اس لیے عباس کو واضح طور پر دکھائی نہیں دے رہا تھا کہ اب اس کے سامنے کون سی مصیبت آنے والی ہے۔ وہ چوکنے انداز میں اپنی جگہ پر تن کر کھڑا ہو گیا۔ تلوار پر اس کی گرفت پہلے ہی مضبوط تھی۔ خوفناک چنگاڑ سن کر اس کی گرفت اور زیادہ مضبوط ہو گئی۔ چند لمحوں بعد اچانک سامنے کے درختوں کے پیچھے جیسے طوفان آ گیا اور پھر کچھ دیر بعد اچانک عباس کے سامنے ایک بہت بڑا اژدہا آن کھڑا ہوا۔ اژدہے کا منہ بے حد بڑا اور مگرمچھ کے منہ کی مانند تھا۔ اس کے نتھوں سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ اتنے بڑے اور خوفناک اژدہے کو دیکھ کر عباس ایک لمحے کے لیے لرز کر رہ گیا۔ وہ اس اژدہے کے سامنے ایک چھوٹا بونا دکھائی دے رہا تھا۔ اس قدر لہیم شہیم اژدہے کو دیکھ کر عباس نے پلٹ کر دوسری جانب بھاگنے کی کوشش کی، لیکن اسی وقت اژدہا زور سے چنگاڑا۔
اس کے نتھوں کے آگ کے 2 گولے نکلے اور عباس کے ارد گرد آ گرے۔ دوسرے ہی لمحے عباس کے دائیں بائیں آگ بھڑک اٹھی۔ عباس بکھلا گیا اور اس نے گھبرا کر جلدی سے دوسری طرف چھلانگ لگا دی۔ اس طرف بھی اژدہے نے آگ کے گولے پھینکے، مگر عباس نہایت پھرتی کا مظاہرہ کرتا ہوا دوسری جانب لوٹنے لگا۔ اژدہا بار بار آگ کے گولے پھینک رہا تھا، جیسے وہ ہر حال میں عباس کو آگ میں جلا کر راکھ کر دینا چاہتا ہو۔ آگ کے شعلے چاروں طرف پھیل گئے تھے اور عباس اس آگ میں بری طرح سے گر کر رہ گیا تھا۔ 3 اطراف آگ تھی اور ایک جانب اژدہا خوفناک منہ پھاڑے چنگاڑ رہا تھا۔ عباس نہایت پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر بھاگ کر آگ کے دائرے سے نکلنے کے لیے کوشش کر رہا تھا، مگر جنگل میں لگے ہوئی آگ کے شعلے اتنے بڑے اور خوفناک تھے کہ ان کی تیز تپش سے عباس کا پورا بدن پسینے سے بھیگ گیا تھا۔ اسے اپنے چاروں طرف موت رقص کرتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ اسی وقت اژدہے نے خوفناک چنگاڑ ماری اور منہ پھاڑے عباس کی جانب بڑھنے لگا۔ یہ دیکھ کر عباس کے رہے سہے اوسان بھی خطا ہو گئے۔ اژدہے نے زوردار چنگاڑ ماری اور اپنا منہ کھولا اور زور سے سانس اندر کی جانب کھینچا۔ اس کے سانس کھینچنے کی وجہ سے جیسے ہر طرف آندیاں سی چلنے لگیں اور عباس کو یوں محسوس ہوا جیسے کوئی بہت بڑی طاقت اسے اپنی جانب کھینچ رہی ہو۔ اس نے اپنے قدم مضبوطی سے زمین پر جما لیے، مگر ہزار کوشش کے باوجود وہ خود کو نہ سنبھال سکا۔ دوسرے ہی لمحے زمین پر سے اس کے قدم اکھڑ گئے اور وہ اچھلا اور کسی تنکے کی مانند اڑتا ہوا سیدھا اژدہے کے کھلے منہ میں جا گرا۔ یوں ہی عباس اژدہے کے منہ میں گرا۔ اژدہے نے جلدی سے اپنا منہ بند کر لیا۔ یوں ہی اژدہے نے عباس کو حلق سے نیچے اتارا۔ عباس ایک دھماکے سے اژدہے کے پیٹ میں اتر گیا اور چند لمحے تو خوف و دہشت کی وجہ سے اسے کچھ سمجھ ہی نہ آیا۔ پھر جب چند لمحوں بعد اس کا شعور پیدا ہوا تو ایک جھٹکے سے اچھل کر کھڑا ہو گیا اور تلوار کے پے در پے وار اژدہے کے پیٹ پر کرنے لگا۔ اژدہا اس اچانک افتاد سے گھبرا گیا اور زور سے چنگارنے لگا۔ عباس کی تلوار نے اژدہے کے پیٹ کو بری طرح سے کاٹ دیا تھا۔ اژدہا بری طرح چیخنے اور تڑپنے لگا۔ شاید تلوار کے زخم اس سے برداشت نہیں ہو رہے تھے۔ اس کے تڑپنے کی وجہ سے عباس کو سنبھلنا مشکل ہو رہا تھا، مگر پھر بھی اس نے ہمت نہ ہاری اور مسلسل تلوار سے اژدہے کا پیٹ پھاڑتا ہوا آخر کار باہر نکل آیا۔ خون اور گندے مادوں سے عباس کا سارا جسم بری طرح لت پت ہو گیا تھا، مگر اس نے اس بات کی پرواہ نہ کی۔ اژدہا زمین پر گرا اور بری طرح سے تڑپ رہا تھا اور بار بار سر اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر عباس جلدی سے آگے بڑھا اور اس نے تلوار کے ایک ہی وار سے اژدہے کی گردن اڑا کر رکھ دی۔ اسی ہی لمحے ایک زوردار دھماکہ ہوا اور اژدہے کے جسم میں اچانک سبز رنگ کی آگ لگ گئی۔ آگ بجلی کی تیزی سے اس کے کٹے ہوئے سر سے شروع ہوئی تھی اور اس کی دم تک پھیلتی چلی گئی۔ چند لمحوں بعد وہاں اژدہے کی بجائے اس کی راکھ اڑ رہی تھی۔ عباس اسی وقت سجدے میں گر گیا اور خدا کا شکر ادا کرنے لگا۔ اس بار واقعی قدرت نے اس کا ساتھ دیا تھا، ورنہ اس کا بچ جانا بہت مشکل تھا۔ ابھی وہ سجدے میں ہی تھا کہ اچانک اسے اپنے ارد گرد گڑگڑاہٹ اور کسی کے تیز سے سانس لینے کی آواز سنائی دی۔ وہ جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا اور پھر اپنے ارد گرد متعدد انسانی ڈھانچوں کو کھڑا دیکھ کر اس کا رنگ فک ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ عباس اپنی جگہ سے اٹھتا، اس کے قریب کھڑے ایک ڈھانچے نے اچانک اس کی پسلیوں پر ٹھوکر ماری۔ عباس کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کی پسلیوں پر ٹھوکر نہیں بلکہ درخت کا باری بھرکم تنا مارا گیا ہے۔ اس کے حلق سے ایک زوردار چیخ نکلی اور وہ اچھلتا اور کلا بازیاں کھاتا ہوا دور جا کر گرا۔ جیسے ہی وہ گرا، دوسرے ڈھانچے نے اسے دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر یوں سر سے بلند کر لیا جیسے وہ گوشت پوست کی بجائے کاغذ کا بنا ہو۔ ڈھانچے نے اسے اٹھایا اور پوری قوت سے سامنے کی جانب فضا میں اچھال دیا۔ عباس کسی گیند کی طرح فضا میں بلند ہوا اور پھر ہوا میں کلا بازیاں کھاتا ہوا اچانک دور پانی کے تالاب میں ایک چھپاکے سے جا گرا۔ تالاب میں گرنے کی وجہ سے اس کے جسم اور کپڑوں پر لگی ہوئی گندگی اپنے آپ دھل گئی۔ تالاب چھوٹا سا تھا۔ عباس نے ڈھانچوں سے بچنے کے لیے تکلیف کی پرواہ نہ کی اور جلدی سے تالاب سے باہر نکل آیا۔ ڈھانچے حلق سے زور زور سے گراہٹ نما آوازیں نکالتے ہوئے تالاب کی جانب بڑھ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر عباس بجلی کی تیزی سے حرکت میں آیا اور ایک طرف بھاگ اٹھا۔
یہ دیکھ کر ڈانچے بھی بجلی کی تیزی سے حرکت میں آئے اور عباس کے پیچھے بھاگنے لگے۔ انہیں اپنے تعاقب میں آتا دیکھ کر عباس کی رفتار کئی گنا تیز ہو گئی اور وہ جان دوڑ کر بھاگنے لگے۔ راستے میں آدم خور اور جنگلی جھاڑیوں نے اسے پھر کئی بار دبوچنے کی کوشش کی، مگر عباس تلوار سے انہیں کاٹتا ہوا مسلسل سامنے کی جانب بھاگتا رہا۔ بھاگتے بھاگتے اچانک اس نے اپنے سر پر سائیں سائیں کی تیز آواز سنی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، مکاشا جادوگر کی کٹی ہوئی گردن اس کے سر کے عین اوپر پرواز کر رہی تھی۔ اس کی آنکھیں غصے کی شدت سے سرخ ہو رہی تھیں اور اس کی کٹی ہوئی گردن کے ساتھ اس وقت مزید 4 کھوپڑیاں چپکی ہوئی تھیں اور مکاشا جادوگر کے سر کے اوپر ایک ہڈی کسی سینگ کی مانند جڑی ہوئی تھی، جبکہ پہلے ایسا نہیں تھا جب آگ پری اسے یہاں لائی تھی۔ جادوگر کو دیکھ کر عباس اور زیادہ گھبرا گیا اور مڑ کر دوسری جانب بھاگنے لگا، مگر مکاشا جادوگر بدستور اس کا تعاقب کر رہا تھا۔ رک جاؤ نوجوان، رک جاؤ، ورنہ میں تمہیں جلا کر راکھ کر دوں گا۔ اچانک مکاشا جادوگر نے زور سے چیختے ہوئے کہا، لیکن عباس نے جیسے اس کی آواز سنی ہی نہیں، وہ مسلسل بھاگتا رہا۔ مکاشا جادوگر کئی بار عباس کو آوازیں دے مگر عباس نہ رکا۔ یہ دیکھ کر مکاشا جادوگر کو شدید غصہ آ گیا۔ اسی وقت اس کی آنکھوں سے سبز رنگ کی روشنی کی دھار نکل کر بھاگتے ہوئے عباس پر پڑی اور عباس کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ اچھل کر زمین پر گرا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کا سارا جسم یکلخت مفلوج ہو کر رہ گیا ہو۔ اس نے گھبرا کر چیخنا چاہا مگر آواز اس کے حلق میں دب کر رہ گئی۔ عین اسی وقت اس کے تعاقب میں بھاگتے ہوئے ڈانچے اس کے قریب پہنچ گئے۔ پکڑ لو اس بدبخت کو اور اسے شیطانی کمرے میں لے چلو۔ آج میں اس کی قربانی جوشیم دیوتا کے قدموں میں دوں گا، مکاشا جادوگر نے زور سے چیختے ہوئے کہا اور اس کے حکم پر ایک ڈانچے نے مفلوج عباس کو اٹھا کر اپنے کندھے پر ڈال لیا اور اس کی جانب بڑھنے لگا۔ باقی ڈانچے بھی ساتھ تھے۔ گو عباس کا جسم مفلوج تھا لیکن اس کے باوجود وہ نہ صرف دیکھ سکتا تھا بلکہ اس کے سننے کی حس بھی بیدار تھی۔ جس ڈانچے کے کندھے پر وہ لدا ہوا تھا وہ ڈانچہ تیزی سے آگے قدم اٹھا رہا تھا۔ اس کے پیچھے دوسرے ڈانچے چل آ رہے تھے۔ مکاشا کی کھوپڑی وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ ڈانچے تقریباً 2 گھنٹے تک اسی طرح چلتے رہے، پھر جنگل کے اس حصے میں آگے جہاں ارد گرد کے درخت کافی دور دور تھے اور زمین کا خاصا بڑا خطہ خالی تھا۔ ایک جانب سرخ رنگ کا ایک بہت بڑا درخت نظر آیا۔ اس درخت پر کوئی پتا نہیں تھا۔ اس درخت کے نیچے ایک لڑکی لیٹی ہوئی تھی اور اس کے دونوں ہاتھ زنجیر سے بندھے ہوئے تھے۔ زنجیر کا دوسرا سرا اس درخت کے تنے سے بندھا ہوا تھا۔ عباس اس لڑکی کو دیکھتے ہی پہچان گیا کہ وہ شہزادی قمر جمال ہے۔ ڈانچے نے عباس کو شہزادی قمر جمال سے کافی فاصلے پر زمین پر لٹا دیا۔ پھر اس نے اپنی ایک انگلی زور سے عباس کے ماتھے پر ماری۔ عباس نے ایک زوردار چھری لی اور ٹھیک اسی لمحے اس نے اپنے بدن میں زندگی کی لہریں دوڑتی ہوئی محسوس کیں۔ خود کو ٹھیک ہوتا دیکھ کر وہ بے حد خوش ہوا اور جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا، مگر اچانک اس کے ارد گرد ایک دائرے کی صورت میں دھواں پیدا ہوا۔ جب دھواں ختم ہوا تو وہ ہڈیوں کے بنے ہوئے ایک پنجرے میں قید ہو چکا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ چونک پڑا۔ ڈھانچے اسے پنجرے میں قید کر کے وہاں سے واپس چلے گئے تھے۔ صرف 2 ڈھانچے خاصی دور جا کر پہرا دینے لگے جہاں دوسرے درختوں کے دھندلے سائے دکھائی دے رہے تھے۔ عباس نہایت پریشانی کے عالم میں پنجرے میں سے خود کو آزاد کروانے کی راہ تلاش کرنے لگا، مگر ہڈیاں بے حد مضبوط تھیں اور جڑ کر اس انداز میں انہوں نے پنجرا بنایا ہوا تھا کہ کوشش کے باوجود عباس کسی ایک ہڈی کو اپنی جگہ سے نہ ہلا سکا۔ وہ دل ہی دل میں خدا کو یاد کرنے لگا، اب وہ اس مصیبت سے اسے کیسے نجات دلا سکتا ہے۔ چند لمحوں بعد اچانک اس کے سامنے بجلی کا جماکہ ہوا اور وہاں مکاشا جادوگر آن موجود ہوا۔ ہا 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 نوجوان، تو تم میری ہلاکت کے لیے یہاں آئے تھے؟ دیکھ ہماری طاقت، ہم نے تمہیں کس طرح بے زر چوہے کی مانند قید کر لیا ہے۔ مکاشا جادوگر نے اس کی جانب دیکھ کر زوردار کہکا لگاتے ہوئے کہا اور جواباً عباس نے اس کی بات پر جبڑے بھینچ لیے۔ نوجوان، ہمارا ارادہ تھا کہ ہم تمہیں جوشیم دیوتا کے قدموں میں قربان کریں گے، مگر اب ہم نے فیصلہ تبدیل کر لیا ہے۔
جوشیم دیوتا پر ہم ہمیشہ جوان لڑکیوں کا خون کرتے ہیں، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں ابھی اور اسی وقت سزا دے دی جائے۔ چنانچہ تیار ہو جو، ہم نے تمہارے لیے ایک ایسی خوفناک سزا تجویز کی ہے جس کا تم تصور کر کے بھی کانپ جاؤ گے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی سزا پر عمل کریں تم آنکھیں بند کرو تاکہ ہم تمہیں پاک صاف کر دیں، تمہارے کپڑے اور زخم صاف کر دیں، کیونکہ ان زخموں کی موجودگی میں اس سزا کا لطف نہیں آئے گا۔ مکاشا جادوگر نے مکروہ انداز میں ہنستے ہوئے کہا، بکواس مت کرو مکاشا جادوگر، اگر تم خود کو بہت بڑا جادوگر سمجھتے ہو تو کھول دو مجھے اور میرا مقابلہ کرو، پھر دیکھو میں تمہارا کیا حشر کرتا ہوں۔ عباس نے غصے سے چیختے ہوئے کہا، ہا ہا ہا، رسی جل گئی مگر بل نہیں گیا۔ سنو نوجوان، ابھی میری زندگی پوری نہیں ہوئی، میں اپنا جسم حاصل کرنے کے لیے اس شہزادی کو قتل کرنا چاہتا ہوں اور اس کے لیے مجھے ایک چلہ کاٹنا ہے۔ اس چلے کے دوران جوشم دیوتا کے حکم کے مطابق دوسرا کوئی انسان موجود نہیں ہونا چاہیے، ورنہ میرا چلہ پورا نہیں ہوگا، اس لیے میں تمہیں وقت سے پہلے ہی ختم کر رہا ہوں، ورنہ میں تمہاری یہ حسرت بھی پوری کر دیتا۔ لو اب تیار ہو جاؤ، تمہاری زندگی کی صرف چند گھڑیاں باقی رہ گئی ہیں، موت تمہارے قریب آن پہنچی ہے، وہ دیکھو۔ مکاشا جادوگر نے خوفناک انداز میں دانت نکوستے ہوئے کہا۔ عباس نے جلدی سے مڑ کر دیکھا، پھر بری طرح سے چونک پڑا۔ اس کے کپ سے 3 خوفناک شکلوں والی سیاہ رنگی بھوتنیاں نہایت تیزی سے باقی چلی آ رہی تھیں۔ ان کی شکلیں اس قدر بھیانک تھی کہ ایک لمحے کے لیے عباس کا دل دہل اٹھا۔ ان تینوں بھوتنیوں کے 4 ہاتھ تھے اور سب ہاتھوں میں لمبے پھلوں والے چمکدار خنجر نظر آ رہے تھے۔ بھوتنیاں بھاگتی ہوئیں اس کے قریب آ گئیں۔ آؤ ماشتی، جاشکی اور سالم، میں تم تینوں کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ دیکھو میں تم تینوں کے لیے کس قدر صحت مند اور نوجوان آدم ذات کو پکڑا ہے۔ اس آدم ذات کو نہایت اطمینان سے جی بھر کر کھاؤ اور اپنے وعدے کے مطابق مجھے شیشم پھول کا پتہ بتا دو تاکہ میرا کام بھی مکمل ہو جائے۔ مکاشا جادوگر نے کہا، ٹھیک ہے مکاشا جادوگر، تم نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، ہم بھی اپنا وعدہ پورا کریں گی۔ شیشم پھول یہاں سے 8000 کوس دوری کے فاصلے پر موجود گرزم کی پہاڑیوں پر اگا ہوا ہے۔ گرزم کی پہاڑیوں پر صرف وہی ایک پھول اگتا ہے، اس لیے تم مومبر کا نیلا پانی لے جانا۔ اس پانی کی موجودگی میں پھول کی حفاظت پر ممور بلائیں تمہارا راستہ نہیں روکیں گی، ایک خوفناک شکل والی بھوتنی نے چیختی ہوئی آواز میں کہا، اور مکاشا نے سر ہلا دیا۔ او بہت خوب، مومبر کا پانی حاصل کرنا میرے لیے کوئی مشکل نہیں، ٹھیک ہے تم اس آدم ذات کو کھاؤ جب تک میں شیشم پھول لے آتا ہوں۔ مکاشا جادوگر نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور پھر وہاں سے اچانک غائب ہو گیا، اور اسی وقت ان تینوں بھوتنیوں نے عباس کو چاروں طرف سے اپنے گھیرے میں لے لیا اور خنجروں کو زور زور سے لہرا کر عباس کی جانب ہوس بھری نگاہوں سے دیکھتی ہوئی کہکے لگانے لگیں۔ عباس نہایت پریشانی کے عالم میں ان بھوتنیوں کو دیکھ رہا تھا۔ اسی وقت جیسے برق لہرائی اور ان بھوتنیوں نے اچانک پوری قوت سے تمام خنجر عباس کے جسم میں کھونپ دیے۔ عباس نے ایک دل خراش چیخ ماری، ساتھ ہی ایسی آواز آئی جیسے بجلی کی کڑک ہو، اور عباس کی چیخ کے ساتھ ساتھ ان چڑیلوں کی چیخوں سے بھی فضا گونج اٹھی ہو۔ ایک لمحے کے لیے عباس کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے سارے جسم میں گرم گرم سلاخیں اتر گئی ہوں، اسی وجہ سے وہ بری طرح چیخا تھا۔ مگر جب اس نے ہلکی سی بھی تکلیف محسوس نہ کی، بلکہ اچانک بجلی چمکتے اور بھوتنیوں کو اچھل کر گرتے دیکھا تو وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ بھوتنیوں کے ہاتھوں سے خنجر غائب ہو چکے تھے۔ ایک لمحے کے لیے عباس کی سمجھ بھی نہ آئی کہ یہ اچانک کیا ہوا، خنجر اس کے جسم میں کیوں نہیں اترے اور یہ بھوتنیاں چیختی ہوئیں دور کیوں جا گریں۔ پھر اچانک اسے اپنی کمر کے گرد بدی ہوئی پٹی کا خیال آیا جو اسے بزرگ بابا نے دی تھی۔ تب اس کی سمجھ میں ساری بات آ گئی کہ یہ ضرور اسی پٹی کا کمال ہے جس کی وجہ سے وہ اب تک بچتا آ رہا ہے۔ یہ سوچ کر اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ بھوتنیاں ابھی بھی اٹھ کر حیران پریشان انداز میں عباس کی جانب دیکھ رہی تھیں۔ وہ چند لمحے حیرت سے پہلے عباس کو پھر ایک دوسرے کی جانب دیکھتی رہیں، پھر انہوں نے غصے سے فضا میں ہاتھ جھٹکے تو ان کے ہاتھوں میں ایک مرتبہ پھر خنجر آ گئے اور وہ ایک مرتبہ پھر عباس کے پنجرے کی جانب بڑھیں۔ عباس اس مرتبہ نہایت اطمینان سے اپنی جگہ کھڑا رہا۔
بوتنیاں آگے بڑھیں اور پھر انہوں نے یکلخت پوری قوت سے خنجر پھر عباس کو مارے۔ پھر وہی ہوا، شعلے چمکے اور ان کے ہاتھوں سے خنجر غائب ہو گئے، ساتھ ہی وہ چیختی ہوئیں دور جا گریں۔ یہ دیکھ کر عباس نے کچھ سوچ کر جلدی سے پٹی کو ہڈیوں کو پنجرے سے لگا دیا۔ دوسرے ہی لمحے ایک جماکہ ہوا اور پنجرہ شعلہ بن کر وہاں سے غائب ہو گیا۔ یہ دیکھ کر عباس بے حد خوش ہوا۔ اس نے جلدی سے اپنی تلوار نیام سے باہر نکال لی اور بجلی کی تیزی سے ان بوتنیوں کی جانب بڑھ گیا۔ اسے اپنی جانب آتا دیکھ کر بوتنیاں جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ انہوں نے جلدی سے ہاتھ جھٹکے اور ان کے ہاتھوں میں بھی تلواریں آ گئیں۔ عباس نے اچانک ان پر حملہ کر دیا اور پوری قوت سے تلوار چلانے لگا۔ بوتنیاں چیختی چلاتی ہوئیں اس کے حملے روک رہی تھیں، مگر عباس کے جاہریانہ حملوں نے ان کے چھکے چھڑا دیے۔ کچھ ہی دیر بعد وہ اپنے ہی خون میں لت پت زمین پر تڑپ رہی تھیں اور چند لمحے تڑپنے کے بعد وہ ساکت ہو گئیں۔ یوں ہی وہ مریں۔ اسی وقت وہاں 3 بڑے بڑے خوفناک پرندے نمودار ہوئے اور انہوں نے بجلی کی تیزی سے ان مردہ بوتنیوں کو اٹھایا اور انہیں لے جا کر وہاں سے غائب ہو گئے۔ ٹھیک اسی لمحے وہاں مکاشا جادوگر نمودار ہوا۔ اس کا چہرہ شدید غصے میں معلوم ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھیں خون کے کبوتر کی مانند سرخ ہو رہی تھیں اور اس کے منہ سے اور ناک سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ وہ غصے کی شدت سے عباس پر جھپٹا۔ اس نے منہ سے آگ کے شعلے عباس پر پھینک کر اسے جلانا چاہا، مگر ان شعلوں سے عباس کا کچھ نہ بگڑا۔ یہ دیکھ کر مکاشا جادوگر کے غصے کی کوئی انتہا نہ رہی۔ وہ بار بار جھپٹتے ہوئے عباس پر آگ برسا رہا تھا، مگر عباس نہایت اطمینان سے اپنی جگہ کھڑا رہا۔ اب تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے بدبخت جادوگر، بلکہ اب میں تمہیں موت کے گھاٹ اتار دوں گا، عباس نے نہایت غصیلے لہجے میں کہا۔ تم ایک معمولی کیڑے، دیکھو میں تمہارا کیا حشر کرتا ہوں، مکاشا جادوگر نے دان کچکچاتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور زور زور سے کوئی منتر پڑھنے لگا۔ اسی وقت عباس بجلی کی تیزی سے حرکت میں آیا۔ وہ اپنی جگہ سے اچھلا اور ساتھ ہی اس نے اپنی تلوار پوری قوت سے لہرائی۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ تلوار کے ایک ہی وار سے مکاشا جادوگر کی گردن کے 2 ٹکڑے کر دے گا، مگر اتفاق سے اس کا ہاتھ اوچھا پڑ گیا اور تلوار سے مکاشا جادوگر کا سر کٹنے کی بجائے اس کا ہڈی نما سینگ کٹ گیا۔ دوسرے ہی لمحے بجلی کا ایک زوردار کڑاکا ہوا، ساتھ ہی ہر طرف جیسے زور زور سے بجلی کڑکنے اور چمکنے لگی۔ پھر ایک زوردار دھماکہ ہوا اور مکاشا جادوگر کی کھوپڑی پھٹ گئی، ساتھ ہی ہر طرف گہری تاریکی پھیل گئی۔ عباس ایک جھٹکے سے زمین پر گرا تھا۔ اس نے یوں محسوس کیا تھا جیسے اچانک زمین نے اسے بری طرح سے جکڑ لیا ہو۔ ہر طرف سے مسلسل بجلی کی کڑکنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ پھر اچانک جیسے ہر طرف گہرا سکوت طاری ہو گیا۔ چند لمحے یہی عالم طاری رہا، پھر اچانک ہر طرف روشنی پھیل گئی اور زمین نے عباس کو بھی چھوڑ دیا۔ یوں ہی زمین نے عباس کو چھوڑا۔ عباس جلدی سے اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے دیکھا وہ اسی جنگل میں موجود تھا۔ سامنے شہزادی قمر جمال مسلسل بے ہوش پڑی تھی اور اس کے ہاتھ زنجیروں سے جکڑے ہوئے تھے۔ شہزادی کے قریب ہی مکاشا جادوگر کی کٹی ہوئی گردن اور کھوپڑیاں الگ الگ بکھری پڑی تھیں اور ایک طرف وہی سینگ نما ہڈی پڑی تھی جسے عباس نے تلوار سے کاٹا تھا۔ مکاشا جادوگر کے چہرے کی کھال سمٹی سمٹی سی نظر آ رہی تھی اور جس جگہ سے عباس نے اس کا سینگ کاٹا تھا وہاں زخم کا ہلکا سا نشان بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ عباس چند لمحے کھڑا حیرانی سے اسے دیکھ رہا تھا، پھر وہ تیزی سے شہزادی قمر کی جانب بڑھا۔ اس نے تلوار دوبارہ میان میں ڈالی اور شہزادی کے سرہانے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے زنجیر کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا اور غور سے دیکھنے لگا۔ ٹھیک اسی وقت شہزادی قمر جمال کے قدموں کے پاس آگ پری نمودار ہوئی۔ آگ پری کے نمودار ہوتے ہی مکاشا جادوگر کی آنکھیں ایک جھٹکے سے کھل گئیں اور اسی لمحے دور کھڑے 2 ڈانچے چیختے چلاتے ہوئے عباس کی جانب دوڑ پڑے۔ یہ دیکھ کر عباس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ وہ جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا، مگر آگ پری نے اچانک عباس کی گردن دونوں ہاتھوں سے پکڑ لی اور اس سے قبل کہ عباس کچھ کرتا، آگ پری عباس کو گردن سے پکڑتے ہوئے تیزی سے ہوا میں بلند ہوتی چلی گئی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کے شکنجے میں عباس کی گردن اس قدر مضبوطی سے پکڑ رکھی تھی کہ عباس کی زبان اور اس کی آنکھیں حلقوں سے باہر آ رہی تھیں۔
اور وہ بری طرح سے ہوا میں ہاتھ پاؤں مارنے لگا۔ ٹھیک اسی وقت مکاشہ جادوگر کی کھوپڑی فضا میں اچھلی اور وہ اڑتی ہوئی عباس کے قریب آ گئی۔ اس کی آنکھوں سے اس بار چنگاریاں نکل کر عباس پر پڑیں۔ اسی وقت عباس کے کپڑوں میں آگ لگ گئی۔ پھینک دو اسے بدروحوں کے آگے تاکہ وہ اسے چیر پھاڑ کر کھا جائیں، مکاشہ جادوگر نے غصے سے چیختے ہوئے کہا، اور آگ پری نے سر ہلا کر عباس کو اچانک بھاگتے ہوئے ڈانچوں کے آگے پھینک دیا۔ عباس کا جلتا ہوا جسم یوں ہی زمین پر گرا۔ خونی ڈانچے اچانک اس پر بری طرح سے ٹوٹ پڑے، مگر یوں ہی عباس نیچے گرا وہ بجلی کی تیزی سے لوٹ لگا گیا۔ ڈانچے اسے پکڑنے کے لیے دوڑے، لیکن اسی وقت جیسے عباس کے بدن میں بجلی تڑپنے لگ گئی، وہ بجلی کی تیز رفتار سے حرکت میں آیا اور نہایت تیز رفتاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ڈانچوں سے دور ہٹ گیا۔ نہ صرف وہ دور ہی ہٹا بلکہ اس نے دائیں جانب چھلانگ لگا کر ایک سمت تیزی سے دوڑنا شروع کر دیا۔ پکڑ لو اس مردود کو، جانے نہ پائے، اس کے ٹکڑے اڑا دو، مکاشہ جادوگر نے بری طرح سے چیختے ہوئے کہا، اور ڈھانچے عباس کے پیچھے دوڑ پڑے۔ ان کی رفتار حد درجے تیز تھی، مگر عباس بھی جان توڑ کر بھاگ رہا تھا۔ وہ بلا کی رفتار سے کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی درختوں کے بیچوں بیچ بھاگ رہا تھا۔ جس انداز سے ڈانچے اس کے تعاقب میں دوڑ رہے تھے، اس سے یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ بہت جلد عباس کے سر پر پہنچ جائیں گے، مگر عباس کا دائیں بائیں دوڑنے کا انداز اسے بچائے ہوئے تھا، کیونکہ زمین پر ہر طرف چھوٹی چھوٹی لکڑیاں اور جھاڑیاں پھیلی ہوئی تھیں، جسے عباس تو اچھل کر عبور کر لیتا، مگر ڈانچے اچھل کر آگے نہیں بڑھ رہے تھے۔ جب کوئی بڑی جھاڑی آتی تو انہیں چکر کاٹ کر آگے بڑھنا پڑتا۔ یہی وجہ تھی کہ دیکھتے ہی دیکھتے عباس ان کی زد سے کافی دور نکل آیا، مگر بھاگتے ہوئے اس نے اس بات کا خیال رکھا تھا کہ وہ جنگل میں ایک دائرے کی صورت میں دوڑا تھا۔ اس طرح سے وہ شہزادی قمر جمال سے زیادہ دور نہیں گیا تھا۔ وہ یہاں شہزادی قمر جمال کو رہائی دلانے آیا تھا، پھر اسے چھوڑ کر واپس کیسے جا سکتا تھا؟ بھاگتے بھاگتے اچانک وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ اس کے سامنے ایک بہت بڑا گڑھا آ گیا تھا۔ گڑھا کافی گہرا تھا اور اس کے ارد گرد کافی جھاڑ جھنگار اگی ہوئی تھی۔ گڑھے کو دیکھ کر عباس کی ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، مگر ڈانچے اسے کہیں دکھائی نہ دیے، اور نہ ہی مکاشہ جادوگر یا آگ پری نظر آ رہی تھی۔ عباس نے ادھر ادھر نگاہیں دوڑائیں، پھر اچانک اس کی نظر ایک طرف پڑے ہوئے کچھ پتھروں پر پڑی۔ وہ پتھروں کو دیکھ کر چونک پڑا۔ وہ چگماگ پتھر تھے۔ چگماگ پتھر دیکھ کر عباس کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی۔ اس نے جلدی سے پتھر اٹھائے اور اس طرف ہو لیا جس طرف سے وہ بھاگتا ہوا آیا تھا۔ ابھی وہ کچھ دور ہی گیا ہوگا کہ اسے دور سے ڈھانچے بھاگ کر آتے دکھائی دیے۔ وہ رک گیا۔ ڈانچوں کی نگاہ بھی اس پر پڑ گئی۔ وہ تیزی سے اس کی جانب بڑھنے لگے۔ یوں ہی وہ عباس کے قریب پہنچے۔ عباس ایک بار پھر مڑ کر مخالف سمت بھاگ پڑا۔ اس بار اس نے اپنی رفتار قدرے ہلکی رکھی۔ ڈانچے اسے یوں بھاگتا دیکھ کر پوری قوت سے اس کی جانب بھاگے، اور پھر یوں ہی اس نے محسوس کیا کہ وہ اس کے قریب آ گئے ہیں تو بھاگتے بھاگتے اس نے اچانک اپنا رخ دوسری طرف موڑ لیا اور گڑھے کے کنارے کنارے بھاگتا ہوا ایک طرف ہو گیا۔ ڈانچے بھاگتے ہوئے بہت قریب آ چکے تھے۔ ان کی نگاہیں کنارے پر پڑی، مگر چونکہ ان کی رفتار بے حد تیز تھی، اس لیے وہ اپنی رفتار پر قابو نہ پا سکے اور رکتے رکتے بھی سیدھے گڑھے میں جا گرے۔ ان کے حلق سے چیخیں نکل گئیں۔ انہیں گڑھے میں گرتا دیکھ کر عباس خوشی سے جھوم اٹھا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے گڑھے میں جھانک کر دیکھا۔ ڈانچے گڑھے سے نکلنے کے لیے بار بار اچھل رہے تھے۔ یہ دیکھ کر عباس کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر جلدی جلدی خشک جھاڑیاں توڑ کر گڑھے میں پھینکنا شروع کر دیں۔ ڈانچے زور زور سے چیخنے چلانے لگے، مگر عباس نے ان کی چیخو پکار کی کوئی پرواہ نہ کی۔ اس نے گڑھے میں کافی ساریاں جھاڑیاں اور لکڑیاں پھینک کر چگماگ پتھر سے کچھ جھاڑیوں میں آگ سلگائی اور پھر جلتی ہوئی جھاڑیوں کو گڑھے میں اچھال دیا۔ آگ دیکھ کر ڈانچے بری طرح سے چیخ اٹھے اور زور زور سے چلاتے ہوئے مکاشہ جادوگر کو آوازیں دینے لگے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے گڑھے میں موجود خشک جھاڑیوں نے آگ پکڑ لی اور ڈانچے بھی اس آگ کی زد میں آ گئے۔ گڑھا ڈانچوں کی دلخراش اور کربناک چیخوں سے گونجنے لگا۔ اسی وقت عباس کے قریب جماکہ ہوا اور آگ پری آن موجود ہوئی۔ او تم نے آقا کے محافظوں کو جلا دیا۔ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی، آگ پری نے غصے سے عباس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا،
اور اس نے عباس پر کوئی جادو کرنے کے لیے ہاتھ اٹھایا، مگر اس سے پہلے کہ وہ کوئی جادو پڑتی عباس برق رفتاری سے اپنی جگہ سے اچھلا اور آگ پری کے قریب آ گیا۔ اس سے قبل کہ آگ پری کچھ سمجھتی، عباس نے انتہائی سرعت سے اس کے ماتھے سے اس کا جومر نوچتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے اسے گڑھے میں دھکا دے دیا۔ آگ پری نے ایک زوردار چیخ ماری اور اس نے سنبھلنے کی بہت کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکی اور گڑھے میں جا گری، جہاں آگ کے شعلوں نے اسے بری طرح سے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور وہ آگ میں جلتی ہوئی بری طرح سے چیخنے لگی۔ کچھ دیر میں ہی اس کی اور ڈانچوں کی چیخیں محدوم ہوتی چلی گئیں اور پھر تھوڑی دیر بعد آگ پری اور ڈانچوں کو آگ نے جلا کر راکھ کر دیا۔ تب عباس نے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے اپنے ماتھے سے پسینہ صاف کیا۔ اس کے چہرے پر قدرے اطمینان کے آثار تھے۔ اس نے آخر کار اپنے ایک دشمن سے بدلہ لے ہی لیا تھا۔ یہی وہ پری تھی جس کی بدولت وہ اس مصیبت میں پھنسا تھا۔ اب اسے مکاشہ جادوگر کی فکر تھی جو نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ عباس تیزی سے اس کی طرف جانے لگا جہاں شہزادی قمر جمال ایک درخت کے ساتھ بندھی پڑی تھی، مگر اس جگہ پہنچ کر وہ ٹھٹک کر رک گیا کیونکہ وہاں سے شہزادی غائب تھی۔ البتہ مکاشہ جادوگر کی گردن سے ٹوٹی ہوئی کھوپڑیاں اور ہڈی اسی جگہ پر پڑی ہوئی تھیں۔ اوہ، یہ شہزادی صاحبہ کہاں چلی گئی؟ عباس حیرت سے بڑبڑایا۔ اسے مکاشہ جادوگر اپنے ساتھ سیاہ قلعے میں لے گیا۔ اچانک اسے بزرگ بابا کی آواز سنائی دی اور وہ چونک پڑا۔ اوہ بزرگ بابا، آپ؟ لیکن بابا، وہ شہزادی صاحبہ کو کیوں لے گیا ہے؟ اب میں انہیں کہاں تلاش کروں گا؟ عباس نے بہت پریشانی کے عالم میں کہا۔ اور آپ کہاں ہے؟ مجھے آپ دکھائی نہیں دے رہے۔ عباس نے بزرگ بابا کی آواز سن کر جلدی سے کہا، میں تمہارے پاس ہی ہوں بیٹا، گھبراؤ نہیں۔ مکاشہ جادوگر کی تم نے چونکہ طاقت کھوپڑیاں الگ کر دی ہیں، اس لیے اس کے پاس سوائے بھاگنے کے کوئی چارہ نہ تھا۔ وہ بھاگ کر سیاہ قلعے میں چلا گیا ہے، جہاں وہ 3 دن کا چلہ کاٹ کر دوبارہ طاقت حاصل کرے گا۔ بزرگ بابا کی آواز آئی۔ اوہ، تب پھر اب میں کیا کروں؟ وہ سیاہ قلعہ کہاں ہے؟ میں وہاں تک کیسے پہنچ سکتا ہوں؟ عباس نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ سیاہ قلعے میں تمہیں پہنچا دوں گا، مگر اس سے پہلے تم اس بدروحوں کے جنگل کو تباہ کرو گے تاکہ مکاشہ جادوگر دوبارہ بھاگ کر اس طرف نہ آ سکے۔ اوہ مگر بابا، میں اس جنگل کو کیسے تباہ کر سکتا ہوں؟ میں تو عباس بکھلائے ہوئے لہجے میں بولا۔ گھبراؤ نہیں، یہ سرخ اور نیلا درخت جو تمہیں دکھائی دے رہا ہے، بس تم اسے کاٹ ڈالو، یوں ہی یہ گرے گا، پورے جنگل میں اپنے آپ ہی آگ لگ جائے گی اور یہ خود بخود جل کر تباہ ہو جائے گا۔ جس جگہ تم کھڑے ہو اس جگہ کو تھوڑا سا کھودو تو تمہیں چاندی کے دستے کا ایک کلہاڑا ملے گا۔ اسی کلہاڑے سے تم درخت کاٹنا، اور ہاں، یوں ہی درخت کٹ کر گرنے لگے گا، تم فوراً کلہاڑے کو پھینک کر آنکھیں بند کر لینا اور میرا بتایا ہوا اسم پڑھنا۔ میں تمہیں فوراً یہاں سے نکال کر سیاہ قلعے میں پہنچا دوں گا۔ ایسا نہ ہو اس جنگل کے ساتھ ساتھ تم بھی جل جاؤ۔ بزرگ بابا کی آواز سنائی دی اور عباس نے سر ہلا دیا۔ پھر اس نے ہاتھوں کی مدد سے اس جگہ سے مٹی ہٹانا شروع کر دی جس جگہ وہ کھڑا تھا۔ مٹی جو کہ بہت نرم اور بھربھری تھی، اسی لیے اسے زیادہ وقت کا سامنا نہ کرنا پڑا اور اس کے ہاتھ کسی سخت چیز سے ٹکرائے۔ اس نے جلدی سے اس جگہ سے مٹی ہٹائی تو اسے واقعی وہاں ایک چاندی کے دستے والا کلہاڑا دکھائی دیا۔ اس نے جلدی سے کلہاڑا زمین سے نکال لیا اور درخت کے قریب آ گیا۔ اس درخت کی جانب دیکھا اور اسے کاٹنے کے لیے کلہاڑا سر بلند کیا۔ اچانک درخت کے تنے پر ایک انتہائی بوڑھا چہرہ نمودار ہوا۔ رک جاؤ عباس، مجھے مت کاٹو، میں اس جنگل کا سب سے پرانا درخت ہوں۔ اگر تم نے مجھے کاٹا تو پوری دنیا کے درخت کٹ جائیں گے اور پوری دنیا میں ایک درخت بھی نہیں رہے گا۔ پھینک دو کلہاڑے کو، درخت پر نمودار ہونے والے بوڑھے چہرے نے رو دینے والے لہجے میں کہا۔ عباس جو حیرت سے اس چہرے کو دیکھ رہا تھا، اس کی بات سن کر چونک اٹھا۔ اوہ، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ عباس نے حیرت زدہ لہجے میں کہا۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں بیٹا، تمہیں میرے خلاف ورگلایا گیا ہے۔ یہ ضرور درختوں کے بدترین دشمن کلہاڑا جادوگر کی سازش ہے تاکہ تم اس کی باتوں میں آ کر مجھے کاٹ دو اور ہم درختوں کا وجود ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ خبردار بیٹا، یہ حقیقت میں درخت کی بدرو ہے، یہ تمہیں بہکا رہی ہے، اسے فوراً کاٹ ڈالو اس سے پہلے کہ اس کی خونی شاخیں حرکت میں آ کر تمہیں اپنی گرفت میں لے لیں۔ تم فوراً اسے گرا دو۔ اچانک بزرگ بابا کی آواز اس کے سماعت سے ٹکرائی۔ نہیں عباس بیٹا، مجھے مت کاٹنا، یہی ہے وہ کلہاڑا جادوگر جو میرا اور تمہاری دنیا کا دشمن۔ اس کا کہنا نہ مانو، بلکہ جلدی سے اس کلہاڑے کو میری جڑوں کے پاس پھینک دو
تاکہ میں اسے ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں۔ درخت کے بوڑھے نے چیختے ہوئے کہا اور عباس پریشانی میں پڑ گیا کہ وہ کس کی بات مانے اور کس کی نہ مانے، مگر چونکہ بولنے والے بزرگ نے اس کی کئی بار مدد کی تھی، اس لیے عباس نے ان کی بات ماننے کا فیصلہ کر لیا اور اس نے کلہاڑا اٹھا کر پوری قوت سے درخت کے تنے پر مارا۔ درخت کا بوڑھا بری طرح چیخ اٹھا، رک جاؤ، مت مارو مجھے، تمہیں آقا مکاشا کا واسطہ، رک جاؤ، مجھ سے ہزاروں لاکھوں کی دولت لے لو مگر دیوتا کے لیے مجھے مت کاٹو۔ بوڑھے نے بری طرح سے چیختے ہوئے کہا اور آقا مکاشا اور دیوتا کا لفظ سن کر عباس کو جوش آ گیا۔ اسے مکمل طور پر یقین آ گیا یہ بوڑھا یقیناً جھوٹا ہے اور اسے بہکا رہا تھا۔ اب تو اس پر جوش کی کیفیت طاری ہو گئی اور وہ زور شور سے درخت پر کلہاڑے مارنے لگا۔ اس کی ہر ضرب پر درخت کا بوڑھا چیخ اٹھتا اور بار بار اسے دولت کا لالچ اور مار دینے کی دھمکیاں دیتا، بلکہ اب تو ہر طرف سے چیخ و پکار کی آوازیں گونجنے لگی تھیں، جیسے جنگل میں موجود ہزاروں بدروہیں بیان کر رہی ہوں۔ عباس درخت کے تنے پر کلہاڑا چلاتا رہا، آخر درخت کٹ کر گرنے ہی لگا تھا کہ عباس نے جلدی سے کلہاڑا پھینک دیا اور آنکھیں بند کر کے بزرگ بابا کا یاد کروایا ہوا اسم پڑھنے شروع کر دیا۔ اچانک اس نے اپنے قدموں کو زمین سے بلند ہوتا ہوا محسوس کیا، ساتھ ہی ہر طرف سے اسے کسی کے رونے اور چیخنے چلانے کی آوازیں سنائی دینے لگیں اور ایسی آوازیں آنے لگیں جسے ہر طرف بجلی زور شور سے کڑک رہی ہوں۔ اس چیخ و پکار کے باوجود عباس نے آنکھیں نہ کھولیں، وہ خود کو ہوا میں اٹھتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ شور کچھ دیر تک تو اسے سنائی دیتا رہا، پھر آہستہ آہستہ معدوم ہوتے ہوتے بالکل ختم ہو گیا اور اسی وقت جیسے اس کے قدموں سے زمین آ لگی۔ آنکھیں کھول دو بیٹا، تم سیاہ قلعے تک پہنچ چکے ہو۔ مکاشا جادوگر اسی قلعے کے اندر موجود ہے۔ ایک کمرے میں طلسمی حصار میں بیٹھا جادوگر دیوتا کی عبادت کر رہا ہے۔ تم فوراً اندر چلے جاؤ اور اپنا کمر بند اتار کر حصار میں پھینک دینا، اس سے طلسمی حصار ختم ہو جائے گا۔ پھر تم مکاشا کو قابو کر کے اس کے کانوں کے بالے نوچ لینا، اس سے مکاشا جادوگر کی رہی سہی طاقت بھی ختم ہو جائے گی، پھر تم اسے نہایت آسانی سے ختم کر دینا۔ بزرگ بابا کی آواز نے اسے کہا اور اس نے سر ہلا کر آنکھیں کھول دیں۔ اس نے دیکھا وہ واقعی ایک بہت بڑے اور سیاہ رنگ کے پہاڑ کے سامنے کھڑا تھا۔ اس پہاڑ کو اس انداز میں کاٹا گیا تھا کہ اس نے ایک بہت بڑے قلعے کی شکل اختیار کر لی تھی۔ عباس چند لمحے کھڑا اس قلعے کے شیب و فراز دیکھتا رہا، پھر سر جھٹک کر اس نے میان سے تلوار نکال لی اور قلعے کے کھلے ہوئے دروازے کی جانب بڑھنے لگا، مگر اسی وقت اچانک زوردار گڑگڑاہٹ پیدا ہوئی اور قلعے کا دروازہ اپنے آپ ہی بند ہوتا چلا گیا۔ یہ دیکھ کر عباس چونک پڑا، اوہ یہ دروازہ تو بند ہو گیا ہے، اب میں اندر کیسے جاؤں گا؟ اس نے پریشانی کے عالم میں سوچتے ہوئے کہا۔ پھر فوراً ہی اسے خیال آیا یہ ضرور مکاشا جادوگر کا کام ہے، اسے یقیناً اس کی آمد کی اطلاع مل چکی ہوگی، اسی لیے اس نے دروازہ بند کر دیا ہوگا۔ اب وہ اس بند دروازے کو کس طرح کھولے؟ اس نے ایک بار بزرگ بابا کو آوازیں دیں کہ وہ ان کی مدد لے، مگر اسے بزرگ بابا کی کوئی آواز نہ سنائی دی۔ اب تو وہ سچ مچ پریشان ہو گیا۔ اسی وقت اچانک اس کے گرد جماکے ہوئے اور اس کے سامنے دو شکلوں والے دیو نمودار ہوئے۔ دیو بے حد ہیبت ناک تھے، اس کے ہاتھوں کی انگلیوں کے ناخن تیز چھریوں کی مانند بڑے ہوئے تھے اور ان کے سروں پر مڑے ہوئے سینگ صاف دکھائی دے رہے تھے۔ ان دیوؤں کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے عباس گھبرا گیا۔ اسی وقت ایک دیو نے زوردار کہکا لگایا اور بولا، بھاگ جاؤ نوجوان، بھاگ جاؤ، قلعے میں داخل ہونے کا خیال دل سے نکال دو، اگر تم نے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو ہم تمہیں مار ڈالیں گے۔ دیو نے کہکا لگاتے ہوئے کہا اور عباس چند قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اچھا تو قلعے کا دروازہ تم نے بند کیا ہے؟ عباس نے ان کی جانب غصیلی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اب اس کے چہرے پر خوف کا ہلکا سا بھی تاثر نہ تھا۔ ہاں، دروازہ ہم نے بند کیا ہے، اب تم اس دروازے کو قیامت تک نہیں کھول سکو گے، جاؤ، ہمیں تم پر ترس آ رہا ہے، ہم تمہیں مارنا نہیں چاہتے، چپ چاپ یہاں سے واپس لوٹ جاؤ۔ ایک دیو نے گرجدار لہجے میں کہا، میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا، میں نے شہزادی قمر جمال کو آزاد کرانے اور مکاشا جادوگر کو ختم کرنے کی قسم کھائی ہے، اور جب تک میں یہ دونوں کام سر انجام نہیں دے دیتا میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ عباس نے مضبوط لہجے میں کہا اور دونوں دیو اسے کھا جانے والی نگاہوں سے گورنے لگے۔
پھر انہوں نے غصے سے اچانک اپنے ہاتھوں کو سر سے بلند کیا اور ان کے ہاتھوں میں بڑی بڑی چٹانیں آ گئیں۔ اب بھی وقت ہے نوجوان، اپنی زندگی بچانا چاہتے ہو تو لوٹ جاؤ، دیو نے سخت لہجے میں کہا۔ عباس بیٹا گھبراؤ نہیں، یہ مکاشا جادوگر کی چال ہے، اس کی کھوپڑیوں کو توڑ کر تم نے اس کی تلسمی طاقت ختم کر دی ہے۔ یہ دیو محض تمہیں ڈرانے آئے ہیں، یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تم آنکھیں بند کرو اور میرا بتایا ہوا اسم اعظم پڑھتے ہوئے ناک کی سیدھ میں چلتے رہو، یہ دیو اور قلعے کا دروازہ تمہارا راستہ نہیں روکیں گے اور تم آسانی سے قلعے کے اندر اس کمرے تک پہنچ جاؤ گے جہاں مکاشا جادوگر موجود ہے۔ بزرگ بابا کی آواز نے جیسے عباس کے جسم میں نئی تر و تازگی پیدا کر دی۔ اس نے مسکرا کر دیووں کی جانب دیکھا، پھر اس نے آنکھیں بند کیں اور بزرگ بابا کا بتایا ہوا اسم اعظم پڑھتا ہوا قلعے کے دروازے کی جانب قدم اٹھانے لگا۔ یہ دیکھ کر دیو بری طرح سے چیختے چلانے لگے اور اسے ڈرا ڈرا کر روکنے کی کوشش کرنے لگے، مگر عباس نہ رکا۔ وہ اسم اعظم کا ورد کرتے ہوئے قلعے کے دروازے میں سے یوں گزر گیا جیسے وہ گوشت پوست کا نہیں بلکہ ہوا کا بنا ہوا۔ وہ اسی عالم میں دیواروں اور دروازوں میں گزرتا ہوا آخرکار اس کمرے میں پہنچ گیا جہاں مکاشا جادوگر کی کھوپڑی ایک بت کے سامنے بیٹھی زور زور سے کچھ پڑھ رہی تھی۔ عباس کو ایک ہلکا سا جھٹکا لگا تھا جس سے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ مکاشا کی عبادت والے کمرے میں پہنچ چکا ہے۔ جھٹکا لگتے ہی اس نے جھٹ سے آنکھیں کھول دیں اور مکاشا جادوگر کو دیکھ کر اس کا رواں رواں غصے سے سلگ اٹھا۔ اس نے جلدی سے اپنی کمر سے کمر بند کھول کر ہاتھ میں لے لیا۔ او بدبخت جادوگر، ادھر دیکھ میری طرف اور تیار ہو جا، تیری موت کا وقت آ گیا ہے، عباس نے غصے سے گرجتے ہوئے کہا۔ مکاشا کی کھوپڑی عباس کی آواز سن کر تیزی سے اس کی جانب پلٹی۔ اس کی آنکھوں میں بلا کا خوف چھایا ہوا تھا۔ اس نے عباس کو دیکھ کر زور زور سے منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ اب تو کچھ بھی پڑھ لے مکاشا، مگر تو میرے ہاتھوں سے نہیں بچ سکتا۔ بتاؤ شہزادی صاحبہ کہاں ہیں؟ عباس نے نفرت سے اس کی جانب دیکھ کر کہا، مگر مکاشا جادوگر نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ عباس نے پھر پوچھا کہ شہزادی قمر جمال کو اس نے کہاں چھپا رکھا ہے، مگر جب مکاشا جادوگر جواب دینے کی بجائے مسلسل منتر پڑھتا رہا تو اسے غصہ آ گیا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا کمر بند زمین پر بنے ہوئے حصار میں اچھال دیا۔ یوں ہی کمر بند حصار میں گرا۔ اچانک ایک زوردار کڑاکا ہوا، بجلی کی دیر اور چوکو چبند روشنی ہر طرف پھیل گئی اور پھر جیسے بجلیاں زور زور سے کڑکتی چلی گئیں، ہر طرف بجلی کے کڑکنے کی آواز اور روشنی تھی۔ عباس آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر روشنی ختم ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ کافی دیر بعد بجلیاں چمکنی بند ہوئیں تو عباس نے جلدی سے آنکھیں کھول لیں۔ اس نے دیکھا مکاشا جادوگر کی کھوپڑی خوفزدہ انداز میں لڑکھڑاتی ہوئی کمرے سے بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اب اس کا رنگ سیاہ ہو گیا تھا۔ یہ دیکھ کر عباس کسی عقاب کی مانند اس کی جانب جھپٹا اور پھر اس نے آگے بڑھ کر پوری قوت سے کھوپڑی کو ٹھوکر ماری تو کھوپڑی کئی فٹ اچھل کر سامنے دیوار سے ٹکرائی اور ایک دھماکے کے ساتھ زمین پر آ گری۔ مکاشا کے منہ سے خوفناک چیخیں نکلنے لگیں۔ وہ عباس سے رحم کی بھیک مانگ رہا تھا، مگر عباس پر تو جیسے انتقام کا کوئی دورہ پڑ گیا تھا۔ وہ پاگلوں کی مانند مکاشا پر ٹھوکریں برسا رہا تھا۔ پھر اس نے غصے کی شدت سے آگے بڑھ کر کھوپڑی کو اپنے پاؤں کے نیچے دبا لیا اور دونوں ہاتھوں سے مکاشا جادوگر کے کانوں کے بالے ایک جھٹکے سے نوچ لیے۔ اسی وقت ایک ہولناک دھماکہ ہوا۔ عباس کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ اچھل کر پوری قوت سے پیچھے دیوار سے ٹکرایا۔ ساتھ ہی اس کے ذہن پر اندھیرے کی چادر پھیلتی چلی گئی اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ مکاشا جادوگر کے کانوں سے بالے نوچنے کی وجہ سے مکاشا جادوگر کا رہا سہا جادو بھی ختم ہو گیا تھا اور اس کی کھوپڑی کے پرخچے اڑ گئے تھے اور اس طرح مکاشا جادوگر کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا تھا۔ عباس نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھولیں تو اپنے قریب شاہ کمان، بزرگ بابا اور شہزادی قمر جمال کو بیٹھے دیکھ کر چونک پڑا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر بزرگ بابا نے جلدی سے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، لیٹے رہو عباس بیٹے، ابھی تم پر کافی نکاہت طاری ہے۔ مکاشا جادوگر نے مرتے وقت تم پر آخری وار کیا تھا جس کی وجہ سے تم ایک طویل مدت کے لیے بے ہوش ہو گئے تھے۔ آج تم پورے 1 سال بعد ہوش میں آئے ہو۔ بزرگ بابا کی بات سن کر عباس حیرت زدہ رہ گیا۔ پورے 1 سال بعد؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بابا؟ وہ پریشان لہجے میں بولا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں بیٹا۔
فکر کی کوئی بات نہیں، تم بالکل ٹھیک ہو، ابھی چند لمحوں بعد تمہاری نکاہت دور ہو جائے گی اور تم حشاش بشاش ہو جاؤ گے۔ بزرگ بابا نے مسکراتے ہوئے کہا، مگر میں کہاں ہوں؟ میں تو سیاہ قلعے میں تھا۔ گھبراؤ نہیں بیٹا، تم سیاہ قلعے میں نہیں، شاہ کمان کے شاہی محل میں ہو۔ شاہ کمان اور شہزادی قمر جمال پچھلے 1 برس سے تمہاری دیکھ بھال کر رہے ہیں، بزرگ بابا نے مسکرا کر کہا اور شہزادہ عباس شہزادی اور بادشاہ کی جانب تشکر آمیز نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ میں آپ کا مشکور ہوں بادشاہ سلامت اور شہزادی صاحبہ، میں نے آپ لوگوں کے ساتھ دھوکہ کیا ہے اور آپ نے مجھ جیسے حقیر انسان کو اتنی عزت دی۔ بلا شبہ یہ میرے لیے مر جانے کا مقام تھا، ہو سکے تو مجھے معاف کر دیجئے گا۔ نہیں بیٹا، ایسی کوئی بات نہیں، مشکور تو تمہارے ہم ہیں، تمہاری وجہ سے ہماری بیٹی اچھی ہو گئی، ورنہ اس کا علاج تو موت تھا۔ تم نے اگر ہماری بیٹی کو مکاشا جیسے ظالم جادوگر کے ہاتھوں نہ بچایا ہوتا تو شاید آج ہماری بیٹی زندہ نہ ملتی۔ یہ سب تمہارا ہی کارنامہ ہے بیٹے، بادشاہ سلامت نے مسکراتے ہوئے شفقت بھرے لہجے میں کہا اور عباس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ بہت بہت شکریہ بادشاہ سلامت، بہت بہت شکریہ، اس کا مطلب ہے آپ نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ شہزادی صاحبہ، آپ بھی مجھے معاف کر دیں، میں آپ کا احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ عباس نے متانت سے شہزادی قمر جمال کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اس میں احسان والی کوئی بات نہیں، نوجوان، جو ہمارے نصیب میں لکھا تھا وہ تو ہونا ہی تھا، بھول جاؤ اس بات کو، شہزادی قمر جمال نے شیریں لہجے میں کہا اور عباس کا چہرہ فرط مسرت سے کھل اٹھا۔ پھر وہ جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا شہزادی صاحبہ اور بادشاہ سلامت، اب مجھے اجازت دیجیے، آپ نے بے ہوشی کے عالم میں میری جو خدمت کی ہے اسے میں ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ اب میں جانا چاہتا ہوں۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو عباس بیٹے، مگر تم کہاں جاؤ گے؟ بادشاہ سلامت نے کہا۔ شہزادی قمر جمال بھی اس کی بات سن کر پریشانی کے عالم میں اس کی جانب دیکھنے لگی۔ واپس اپنے وطن جہاں کبھی میں اور میرا باپ ہنسی خوشی زندگی بسر کیا کرتے تھے، عباس نے ایک سرد آہ بھر کر کہا، مگر بیٹا وہاں جانے کا کیا فائدہ؟ وہاں جاؤ گے تو خواہ مخواہ تمہارے پرانے زخم ہرے ہو جائیں گے۔ ہمارا مشورہ مانو اور یہیں رہو، بلکہ ہم نے تو تمہارے متعلق ایک فیصلہ بھی کر لیا ہے۔ بادشاہ سلامت نے مسکراتے ہوئے کہا، جی فیصلہ؟ کیسا فیصلہ؟ عباس پریشان ہوتے ہوئے بولا، تمہارا اور شہزادی قمر جمال کی شادی کا۔ دیکھو بیٹا، تم ایک بہادر اور عقل مند انسان ہو، بلا شبہ مجھے بھی ایک ایسے ہی عقل مند اور بہادر داماد کی ضرورت تھی۔ اگر تم میری پیشکش مان جاؤ تو مجھے خوشی ہوگی، اور ویسے بھی میں تھک گیا ہوں، میرے بوڑھے کاندھے اب حکومت کا بار اٹھانے کے قابل نہیں رہے۔ تم ایک ذہین آدمی ہو، مجھے یقین ہے اگر تم اور شہزادی مل کر ملک کی باغ دوڑ سنبھال لیں تو بہت جلد ملک کومان ترقی کی راہوں پر گامزن ہو جائے گا۔ کیوں بابا جی، میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ بادشاہ سلامت نے مسکراتے ہوئے کہا، اور بزرگ بابا نے اس بات میں سر ہلا دیا، جبکہ بادشاہ کی بات سن کر شہزادی قمر جمال شرما کر وہاں سے بھاگ گئی اور عباس ہکا بکا انداز میں بادشاہ کا منہ تکنے لگا، جس سے اسے بادشاہ کے کیے ہوئے الفاظ پر یقین نہ آیا ہو۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں ایک غریب لکڑہارے کا بیٹا ہوں، میں اور حکومت چلاؤں، یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑتے ہوئے بولا، جب تم تخت پر بیٹھو گے تو حکومت کے رمود اسرار سے خود ہی واقف ہو جاؤ گے۔ ہاں، اگر تمہیں ہماری بات گراں گزری ہے تو یہ الگ بات ہے۔ نہیں بادشاہ سلامت، میں نے یہ کب کہا ہے؟ میں تو عباس بادشاہ سلامت کی بات سن کر گڑبڑا گیا اور پھر اس نے خاموشی سے گردن جھکا لی۔ خوب، یہ ہوئی نا بات، ٹھیک ہے، ہم آج ہی تمہاری اور شہزادی قمر جمال کی شادی کا اعلان کرتے ہیں اور شادی کے روز ہی ہم تخت و تاج تمہارے حوالے کر دیں گے۔ وزیر اعظم، کیا تم نے سنا؟ ہم نے کیا کہا؟ بادشاہ سلامت نے خوشی سے وزیر اعظم کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جو قریب ہی ہاتھ بندے موزبانہ انداز میں کھڑا تھا۔ جی عالی جاں، میں نے آپ کی بات سن لی ہے، میں ابھی جا کر پورے ملک میں چراغاں کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ وزیر اعظم نے مسکراتے ہوئے کہا اور وہاں سے بادشاہ سلامت کی اجازت لے کر چلا گیا، اور پھر واقعی عباس اور شہزادی قمر کی شادی بڑی دھوم دھام سے کر دی گئی۔ کئی روز تک ملک کومان میں چراغاں رہا۔ بادشاہ سلامت نے تخت و تاج عباس کے سپرد کر دیا اور خود یاد الہی میں مصروف ہو گیا، اور یوں عباس سچ مچ عباس سے شہزادہ عباس بلکہ بادشاہ عباس بن گیا۔